حرمت علیکم المیتہ، ہر طرح کا مردار، الف لام کا ترجمہ بنے گا ہر طرح کا مردار تم پر حرام. جو جانور اپنی موت مر جائے، یعنی جس کو ذبح نہ کیا جائے، وہ سب کیا ہیں؟ مردار. حدیث میں اس سے دو چیزوں کو مستثنیٰ کیا ہے. احلت لنا میتتان السمک والجراد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں، دو مردار حلال ہیں ہمارے لیے، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. وہ نہیں جو کھیتوں کو چٹ کر جاتی ہے ٹڈی، یہ حلال ہیں دونوں مردہ ہونے کے باوجود، یعنی ذبح نہیں ہوتے. یہ امام حنیفہ نے اسی سے استدلال کیا کہ سمندر میں صرف کیا حلال ہے؟ مچھلی. ٹھیک ہے، اختلافی مسئلہ ہے، لیکن اس میں امام ابو حنیفہ کا موقف بہت مضبوط ہے. آج لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ کیکڑا حرام ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ ایک ایک چیز کو پکڑ کے شریعت نہیں بتائے گی یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے. ایسا تھوڑی ہے، اصول اور ضابطے بیان کیے جاتے ہیں. اور وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے احل لکم صید البحر وطعامہ، کہ سمندر کا کھانا اور اس کا شکار تمہارے لیے حلال ہے، اس آیت کا سیاق و سباق دیکھیں آپ. وہ احرام کی پابندیوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام ہے، سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال ہے. تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سب کچھ حلال ہے، اس کا مقصد ہے کہ احرام کی پابندیوں کی وجہ سے جو شکار حرام ہوتا ہے اس کا وہ صرف خشکی کے جانوروں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، سمندر اور پانی کے جانوروں پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. ورنہ اگر اس آیت کا یہ مطلب ہوتا کہ سمندر کی ہر مخلوق حلال ہے تو پھر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ صحابہ تابعین میں کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ کسی صحابی نے مچھلی کے علاوہ کسی چیز کو کھایا ہو. کہیں بھی نہیں ملتی ہمیں، کسی حدیث میں نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے کیکڑا کھایا ہو. حالانکہ وہ لوگ شکار پہ جاتے تھے، اور ویسے بھی عرب تو تین طرف سے پانی میں ڈوبا ہوا ہے، جزیرہ ہے، جو پانی کے علاقے ہوتے ہیں وہاں تو بہت کھائی جاتی ہے مچھلی، تو ہمیں کہیں نہیں ملتا. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے امام حنیفہ کی کہ سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے. پھر وہ مچھلی ہو، بھلے ویل مچھلی ہو، وہ ایک نے پھینک دی لمبی کہ ویل مچھلی فقہ حنفی میں حرام ہے، اپنی طرف سے پھینکتا رہتا ہے بیٹھ کے، کوئی حرام نہیں ہے بھائی. خود ہی پھینکتا ہے کہ ویل مچھلی فقہ حنفی میں حرام ہے، پھر نیچے لوگوں نے اوپر نیگیٹو کمنٹس کیے ہوتے ہیں حنفیوں کو دیکھو. ابے تو پوچھ تو لو کسی حنفی عالم سے کہ حرام ہے بھی کہ نہیں ہے. جب مچھلی ہے تو کہاں سے حرام ہو گئی؟ منہ سے پھوٹ بھی رہے ہو مچھلی اور اس کو حرام بھی کہہ رہے ہو. تو مچھلی ہو تو ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر قسم کی مخلوق حلال ہے تو پھر صحابہ نے سے ثابت کیوں نہیں ہے؟ دوسرا اس سے بھی بڑا سوال ہے کہ سمندر میں ایسا ایسا گند نکلتا ہے نا کہ وہ چائنا والوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں کھا سکتا. پھر تو مگرمچھ بھی حلال ہوگا، پھر تو کچھوا بھی حلال ہوگا، مگرمچھ کے انڈے بھی حلال ہوں گے، کچھوے کے انڈے بھی حلال ہوں گے. آپ کہہ سکتے ہو کچھوا تو خشکی کا جانور ہے، تو میں خشکی کے کچھوے کی بات نہیں کر رہا، پانی کے کچھوے کی بات کر رہا ہوں. آپ کہہ سکتے ہو بھائی کچھوا پانی کے علاوہ باہر بھی رہتا ہے، مگرمچھ پانی کے علاوہ باہر بھی رہتا ہے. زیادہ ٹائم کچھوا اور مگرمچھ وہ پانی میں گزارتا ہے، تو ایسے باہر تو کیکڑا بھی آتا ہے. پھر تو پانی کی مخلوق اسے کہا جاتا ہے جو زیادہ ٹائم پانی میں گزارے، کم ٹائم پانی سے باہر. میں ابھی افریقہ تیسرا یا چوتھا چکر تھا، جنگلوں میں ہی رہا ہوں. میں مگرمچھوں کو صبح سے لے کے شام تک ترستا تھا کہ تھوڑا سا باہر نکلا تاکہ ہم بھی تیری زیارت کر لیں. بہت تھوڑے ٹائم کے لیے باہر آتے ہیں، زیادہ ٹائم یہ کس میں گزارتے ہیں؟ پانی میں گزارتے ہیں. تو اس لیے صرف یہ کیکڑے کا مسئلہ نہیں ہے، اور ہم اس اختلافی مسئلے میں شدت نہیں کرتے، لیکن ہم اس لیے یہ اتنی مضبوطی سے بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں. پہلے زمانے میں جب اختلافی مسئلہ بیان ہوتا تھا تو کیسے ہوتا تھا؟ امام شافعی کیسے بیان کریں گے؟ بھائی میری رائے میں یہ کیکڑا حلال ہے. شوافع اس طرح بیان کرتے ہیں، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے میں یہ جائز نہیں، ان کے یہ دلائل ہیں، ہمارے یہ دلائل ہیں، ختم. آج کیا کرتے ہیں یہ لوگ جو نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں، مناظرے کے چیلنج، طنز، بدتمیزی، یہ اندھے مقلد ہیں، ان کے پاس دلائل نہیں ہے. ابھی وہ ایک قاری خلیل صاحب ہے نا، ان کا کلپ آیا کہ اتنا سخت لب و لہجہ اختیار کیا نا انہوں نے خواتین اور مردوں کی نماز میں فرق کے بارے میں. انہوں نے کہا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں حنفی لوگ جو عورتوں کو کہتے ہیں سمٹ کے نماز پڑھیں، یہ اندھی تقلید میں کہتے ہیں. چلو ہم اندھی تقلید میں کر رہے ہیں، ابو حنیفہ کیوں قائل ہیں عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں؟ وہ بھی اندھی تقلید میں. امام شافعی کیوں قائل ہیں کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں؟ وہ کس کی اندھی تقلید کر رہے ہیں؟ امام مالک جو مدینہ کے اتنے بڑے عالم جن کو آپ بھی مانتے ہو،
تابعین کے دور کے، تبع تابعین کے دور کے، تبع تابعین کے دور کے، کیا وہ بھی اندھی تقلید کر رہے ہیں؟ حالانکہ وہ بھی کس کے قائل ہیں؟ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں۔ امام احمد ابن حنبل جو امام بخاری کے استاذ ہیں، وہ بھی کس کے قائل ہیں؟ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں۔ یہ سارے اندھے مقلد تھے، ایک آپ ہی دنیا میں آئے ہو قرآن و سنت کو سمجھنے والے، اور پھر دلیل کیا دے رہے ہیں؟ وہ میرا کلپ چلا دینا ان کے ساتھ، مجھے قاری خلیل سے ذاتی بغض نہیں ہے، آپ اختلافی مسئلہ آپ کی اگر رائے ہے تمیز کے دائرے میں بھی بیان کر سکتے ہو، لیکن یہ لوگ ایسے بیان کرتے ہیں کہ قرآن و سنت ان پہ اترا ہے، باقی پوری امت ہزاروں سال سے صدیوں سے گھاس کھا رہی تھی، کسی کو قرآن و سنت سمجھ میں آیا ہی نہیں ہے، ان پہ نازل ہوا ہے، یہ ہے جو ہمیں سمجھائیں گے۔ غلط مسئلہ اور اتنے کانفیڈنس کے ساتھ، اور دلیل کیا دی ہے؟ پہلے تو الزام لگائے اندھے مقلد ہیں، اور دلیل کیا دے رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے بھی نبی تھے اور مردوں کے بھی نبی، تو جیسے نبی نے نماز پڑھی ہے عورتیں بھی ویسے ہی نماز پڑھیں۔ دلیل سمجھ میں آئی؟ تو نبی نے تو سمٹ کے سردہ نہیں کیا، تو عورتیں بھی سمٹ کے سردہ نہیں کریں۔ قاری خلیل صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پھر حج بھی عورتیں ایسے کریں جیسے نبی نے کیا ہے؟ نبی عورتوں کے بھی پیغمبر ہیں، مردوں کے بھی ہیں، تو نبی نے تو زور سے لبیک کہا ہے، آپ کوئی صحیح حدیث دکھا دو جس میں عورت کو آہستہ لبیک کہنے کا حکم ہو، کوئی دکھا دو۔ آپ کہہ سکتے ہو عورت کی آواز کا پردہ ہے، اس پہ کوئی صحیح حدیث دکھا دو کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے، ٹھیک ہے نا، ہم مان جائیں گے آپ کو، اس پہ بھی کوئی حدیث دکھا دو۔ دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا مروہ میں دوڑے ہیں، کوئی صحیح حدیث دکھاؤ جس میں نبی نے عورتوں کو صفا مروہ میں دوڑنے سے منع کیا ہو، ایک بھی حدیث نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کے ایک قول ہے وہ بھی ضعیف، اور وہ بھی تو حضرت عائشہ کا قول ہے نا، نبی کا حکم تھوڑی ہے، اور وہ بھی ضعیف سند ہے، حضرت عائشہ سے ثابت نہیں ہے، وہ صحیح سند سے نہیں ہے۔ آج اگر کوئی آپ ہی کے مسلک کا اٹھ کے مولوی فتویٰ دیتا ہے کہ عورتیں صفا مروہ میں دوڑیں گی، اور اس لیے بھی دوڑیں گی کہ حضرت ہاجرہ کیا تھیں؟ عورت تھیں، وہ تو دوڑی تھیں، اور دلیل میں پھر احناف تو کھڑے ہو جائیں گے نا، شافی، حنفی، مالکی اور حنبلی، یہ سارے کھڑے ہو جائیں گے، بولیں گے نہیں بھائی یہ چاروں فقہ اس پر متفق ہیں کہ عورت چلے گی دوڑے گی نہیں۔ آپ کہو گے اصل میں یہ اندھی تقلید کر رہے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مردوں کا پیغمبر مانتے ہیں، عورتوں کا نہیں مانتے۔ تو کیا یہ آپ کی بات صحیح ہوگی؟ اگر صحیح ہوگی تو پھر آپ یہ فتویٰ دیں کہ عورتیں دوڑیں گی چلیں گی نہیں، اور ناصر البانی نے تو دے بھی دیا فتویٰ کہ دوڑیں گی چلیں گی نہیں۔ تو ہم یہی کہیں گے میرے بھائی، ہر مسئلہ قرآن و حدیث میں صراحتاً مذکور نہیں ہوتا، بہت ساری چیزیں سینہ بسینہ تواتر سے چلی آتی ہیں، متفق علیہ ہوتی ہیں، ان کے خلاف جب تک کوئی حدیث نہیں ہوگی، بلکہ وہ حدیث بھی رد کر دی جائے گی، کیونکہ اجماع کی حجیت حدیث سے، حدیث کا حدیث ہونا ہمیں اجماع سے پتہ چلتا ہے، حدیث کی کتابوں کا برحق ہونا، اجماع سب سے مضبوط دلیل ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا یہ امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ تو آپ نے تو مان لیا کہ امت گمراہی پہ جمع ہو گئی تھی، تو اس لیے میں فروعی مسائل میں شدت کا قائل نہیں ہوں، لیکن یہ لوگ اس طرح سے مسائل بیان کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں نہیں، ہمیں بے وقوف سمجھ لو میرے بھائی، ہم جیسے سینکڑوں آئے سینکڑوں چلے جائیں گے، یہ بات ہم تک نہیں۔ میں خواتین کے سمٹ کے نماز کا قائل نہیں ہوں اکیلا، چاروں امام قائل ہیں جن کو پوری دنیا نے فالو کیا ہے، تو لوگ مجھے بے وقوف نہیں سمجھیں گے، لوگ کس کو بے وقوف سمجھیں گے؟ کہ امت گھاس کھا رہی تھی۔ امام بخاری کے استاذ امام احمد بھی غلط، امام شافعی اتنے بڑے حدیث کے عالم وہ بھی غلط، امام مالک کا تو اتنا بڑا مقام ہے، ان کے تو اتنے فضائل ہیں، حدیث سے ان کی فضیلت ثابت ہے، بہت ساری کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو لوگوں نے امام مالک پہ منطبق کی ہیں کہ اس سے مراد امام مالک ہے، سب غلط۔ بھائی آپ اکیلے آئے ہو یار۔ تو اس لیے جو جب بھی خواتین اور مردوں کی نماز میں فرق کے بارے میں یہ دلیل پوچھا کریں نا کہ نبی سے دکھاؤ کہ عورتیں مردوں کی طرح یعنی سمٹ کے نماز پڑھیں گی، تو ان سے بولو آپ حدیث سے دکھا دو عورتیں چلیں گی دوڑیں گی نہیں، اسی وقت پروگرام کیا ہو جائے گا؟ بڑھ جائے گا۔ تو یہ رمضان ان باتوں کے لیے ہے نہیں، لیکن تکلیف ہوتی ہے کہ پہلے ہی لوگ مذہب کو فالو نہیں کر رہے، اور آپ ہمارے اتنے بڑے بڑے اسکالر سے لوگوں کا اعتماد اٹھا دو تو پروگرام تو امت کا بڑھ گیا، صحیح نا، برباد ہو گیا پروگرام۔ تو جو امت جس طرف گئی ہے میرے بھائی اسی کو فالو کرو۔ تو یہ میں اس لیے یہ سمندر کی چیزیں حلال ہے حرام ہے یہ اختلافی مسئلہ ہے، میں اس میں شدت نہیں کرتا، لیکن میں شدت کیوں کر رہا ہوں؟ اس بیس پہ کہ ہمارے مخالفین بہت شدت سے بیان کرتے ہیں، ایسے پیش کرتے ہیں جیسے امام حنیفہ کو تو قرآن و سنت کا پتہ ہی کوئی نہیں تھا۔ تو اب سمجھ میں آ گیا کہ اگر آپ سمندر کی میرے بھائی پانی کی ہر مخلوق کو حلال کہتے ہو نا،
تو آپ کو کچھوے کو بھی اور مگرمچھ کو بھی حلال کہنا پڑے گا. تو کچھوے کے انڈے کھائیے آپ, اور مگرمچھ کے انڈے بھی جائز ہونے چاہیے. ہم تو تھائی لینڈ گئے تھے, وہاں لوگ مگرمچھ کھا رہے تھے, میں تو الٹی آ رہی تھی دیکھ کے. ہم کہہ رہے تھے اللہ تیرا کتنا شکر ہے, تو نے ہمیں مسلمان بنایا, ان گندگیوں سے تو نے ہمیں بچا لیا. ہو سکتا ہے کوئی شاذ قول نکل آئے کسی بزرگ عالم کا کہ وہ کچھوے کے قائل تھے. ایسے شاذ قول تو ہر ایک کے نکل آتے ہیں, کوئی کچھوے کے جواز کا فتویٰ دیا ہو, یا کسی سعودی سلفی عالم کا کوئی قول نکل آئے. ایسے تو شاذ قول نکلتے ہیں, پبلک اس کو مانتی نہیں ہے. کوئی بھی مسلمان مگرمچھ کی شکل دیکھ کے لگے گا کہ تو کھانے کی چیز نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے امام صاحب نے جو احتیاط والا قول لیا ہے نا کہ صرف مچھلی. اب جھینگے میں اختلاف ہے کہ مچھلی ہے یا نہیں ہے. ہماری رائے یہ کہ مچھلی نہیں ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے یہ کہ مچھلی ہی کی ایک قسم ہے. وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے, میں اس میں نہیں کئی دفعہ میں اس کو ایکسپلین کر چکا ہوں, تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. بہرحال ہاں یہ بات ضرور ہے, ہم بہت براڈ مائنڈیڈ ہیں, بہت براڈ مائنڈیڈ. براڈ مائنڈیڈ کا مطلب یہ کہ مجتہدین کا اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو ہم اس میں شدت کے قائل نہیں ہیں, صرف اس بیس پہ کہ یار ٹھیک ہے ہمارے دلائل مضبوط ہیں, لیکن دوسری طرف امام شافعی جیسے ہیں, تو ہم اس قول کو کالعدم نہیں قرار دیتے. اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ کیونکہ عالم اسلام میں سب ابو حنیفہ کو فالو نہیں کرتے, بہت سے امام شافعی کو فالو کرتے ہیں, بہت سے امام احمد بن حنبل کو فالو کرتے ہیں. یہ ہے فرقواریت ختم کرنے کا طریقہ کہ ان کی رائے کا بھی احترام کیا جائے. تو اس رائے کا احترام ہے کہ احناف مچھلی مچھلی کے علاوہ کسی چیز کو جائز نہیں کہتے, لیکن باقی سمندر کی مخلوق کی تجارت کو حلال قرار دیتے ہیں, کیونکہ اس کے اسلام ہی میں اس کے جواز کا قول بھی بہت سارے فقہا نے کیا ہے. تو ان کو آپ کالعدم نہیں قرار دے سکتے, کالعدم نہیں قرار دے سکتے. تو یہ ظرف آپ کو احناف میں ہی ملے گا. باقی جو آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے تو بس میری رائے ہے اور وہی صحیح ہے, اور اس سے ذرا بھی انحراف نہیں کرنا اور دائیں بائیں نہیں جانا, ایسا نہیں ہوتا. ایسا کرو گے تو چند بے وقوف خوش ہو جائیں گے آپ کی باتوں سے, آپ کے نعروں سے. کوئی پڑھا لکھا آدمی کبھی بھی ان چیزوں سے متاثر